بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد شاہ اور میں محمد عمر بلوچ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ بے شک ایک بات یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی آپ کی زندگی، کیونکہ نماز سے ہی سکون آتا ہے نا انسان کو۔ جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی، اور ڈیفینیٹلی جتنی اچھی زندگی اتنی اچھی آخرت۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں، جسم تو نماز پڑھتا ہے، خیالوں میں قضا ہے۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے تحفے میں دیا۔ آپ کے جتنے بھی لائف میں جتنے بھی کام ہیں وہ ادھورے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یار میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرا مومن بندہ ان گناہوں کے ساتھ میرے آگے کھڑا ہو۔ وہ اپنے ایک فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کے جسم سے گناہوں کا بوجھ اتار لو۔ وہ پھر جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے فرشتہ اس کے گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتار لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ سلام پھیرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر فرشتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ جو گناہ میں نے اس کے جسم سے نکالے ہیں کیا یہ واپس اس کے جسم میں ڈال دوں؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گناہ اس کے کندھے سے گر جاتے ہیں، اور کچھ گناہ اس کے سر پر رکھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہو نا تو وہ بھی تم سے ملنا پسند کرتا ہے۔ بس شوق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہے تو وہ ساری زندگی نماز نہ ختم کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص دن میں 5 بار نہائے کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ایک نماز ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پہ بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ 3 چیزیں انسان کو نماز سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 شیطان۔ جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، تو شیطان اذان کے ٹائم دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ بہت ڈرتا ہے اذان سے کہ جیسی اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ وسوسے ڈالنے آ جاتا ہے کہ سو یار ہے نہ ہو۔ اور جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان اس سونے والے کے منہ پہ پیشاب کرتا ہے۔ کس کو گوارا ہے کوئی اس کے منہ پہ پیشاب کرے؟ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو شیطان آتا ہے اور آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہو کہ یہ باتیں جو ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور یہاں تک کہ شیطان آپ کو اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ یار نماز میں کون سی رکعت تھی میری، میں سجدے میں کیا پڑھ رہا تھا، یا میری رکعت کون سی تھی، وہ رکعت بھی بھول جاتا ہے آپ۔ اور نمبر 2 پر آپ کا نفس۔ اذان ہو گئی،
نفس نے کہا کہ چلو ابھی میں بزی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد گزر جاتی ہوں، نماز کا ٹائم ختم، کوئی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز گئی اس کا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کلچر۔ کلچر آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ اگر آپ کی میٹنگ ہے صبح آپ کی، اگر آپ نے صبح 9 بجے پہنچنا ہے، آپ کو 6 بجے آپ کو اذان سے پہلے اٹھ کے جانا، ریڈی ہونا پڑے، آپ جائیں گے، لیکن نماز مس نہیں کریں گے۔ کلچر ایسا ملا ہوا ہے، لوگ ساری رات جاگتے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، صبح دیکھا یار اذان ہونے والی ہے، بند کر دو، بند کر کے سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ اور گھروں میں بھی ایسا کلچر ہے کہ ماں باپ کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ ڈگری لے، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ پائلٹ بنے، لیکن نماز کی طرف سے بڑھے۔ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یار بچہ سو جاؤ، نماز کی ٹینشن نہیں ہے، پیپر کی تیاری کر لو، ٹائم سے سو جاؤ، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ ہاں یار 7 بج گئے ہیں، اٹھا دو بچوں کو، بچوں نے اسکول جانا ہے، لیکن 6 بجے نہیں اٹھانا کہ نماز نہیں پڑھنی، بچے کی نیند مس ہو جائے گی۔ ہمیں کلچر ہی ایسا اب ہو گیا ہے کہ ہمیں اس طرف لایا ہی نہیں جا رہا جو ہماری حقیقی زندگی ہے۔ نماز آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرتی ہے، نماز کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ آپ ایک بار نماز کی طرف، ہاں صبح آپ اٹھو، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ آ گیا کہ یار میں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، جس دن آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دی، میرے خیال سے آپ کی کوئی نماز مس نہیں ہے۔ کہ سب سے مشکل اٹھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، صبح کے ٹائم اٹھ کے باجماعت نماز ادا کرنا۔ اور فجر کی 2 سنتیں روایت میں آتا ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرے گا، اس کو 2 پروانے نصیب ہوں گے۔ پہلا پروانہ جہنم سے چھٹکارے گا، سبحان اللہ۔ دوسرا پروانہ نفاق سے بری۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نا، اس کو 5 بشارتیں میری طرف سے دی۔ پہلی، جو شخص صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اندھیرے والی تاریکی میں نکلتا ہے مسجد کی طرف، قیامت کے دن اس کو نور سے بھری روشنی میں لایا جائے گا۔ دوسرا، جب وہ چل رہا ہوتا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہو، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ نماز میں ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز اٹھ کے باجماعت ادا کرتا ہے باوضو ہو کر، گویا وہ ایسا ہے اس نے ساری رات تہجد میں گزاری۔ فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی نمازوں کا پابند ہے نا، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان تو ہم ہو گئے، لیکن جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہ ہو۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک نماز ہے۔ سجدوں کا جو لطف ہے نا، وہ ہے جوانی میں۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی جوان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے بڑے گرو کے ساتھ، دیکھ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو
جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے. آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا لوگ چیئرز پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہوتے. تو ہمیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو کوشش کرو، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم بہت اچھی بات ہے. آپ کی کوئی نماز رہ جاتی ہے تو قضا کرو، قضا پڑھ لو، چھوڑو نہیں. رات سونے سے پہلے اپنی 5 نمازیں پوری کر کے سو. آپ قضا کر کے پڑھ لو گے، آہستہ آہستہ آپ کا خود دل کرے گا کہ یار میں قضا نہیں پڑھوں. آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کے دل میں اگلی نماز کی طلب ہونی چاہیے کہ یار اگلی نماز کا ویٹ ہونا چاہیے، میں اگلی نماز بھی پڑھوں گا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ینگ جنریشن میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ نماز پڑھ لی ایک اگلی چلو جاتے اس سے اگلی پڑھ لو، وہ بھی نہیں پڑھتے بعض. اور کوشش کریں آپ فرض نماز ادا کر لیں، زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف فرض ہی پڑھنی ہے، آپ نے ساری نماز نہیں پڑھنی. بعض لوگ 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فجر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی. عشاء کی لمبی نماز ہوتی ہے وہ پھر نہیں پڑھتے، سستی میں آ جاتے ہیں. کوشش کریں فرض سے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ آپ پوری نماز کی طرف آئیں. اور جو انسان اچھا ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ شرم کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، یار مسجد جاؤں گا یار کیا گھر ہی پڑھ لیتے ہیں یار. وہ شرم فیل کرتے ہیں یار دیکھ لوگ کیا کہیں گے یار یہ دیکھ یار. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو صرف ویٹ کرتے ہیں کہ یار بس جمعہ پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں. اور جمعہ بھی پڑھتے اس طرح ہے کہ 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگنے کی زحمت بھی نہیں کرتے اور واپس آ جاتے ہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خود کو نماز کی طرف لے جائیں. آپ خود فیل کرو گے نماز پڑھنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، آپ جب ایک دن میں 5 نماز پوری پڑھ لو گے، 5ویں نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بستر میں جاؤ گے تو آپ فیل کرو کہ جسم بہت ہلکا ہلکا سا ہو گیا ہے، خوشی فیل ہوگی آپ کو. اور انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے. میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ جب بھی ایسا موقع بنا ہے ٹینشن، ڈپریشن، تو نماز پڑھنے کے بعد خود کو بڑا ریلیکس فیل کیا ہے. اب ایک چیز ہے لوگ سانگ سنتے رہتے ہیں، یہ وہ ایک بار سن لے گا، 2 بار سن لے گا، اس کے بعد وہ اس کو بور لگنے لگ جائے گا. اور سبحان اللہ نماز آپ پڑھتے ہو، سٹارٹ کرتے ہو، ہر بار وہی پڑھتے ہو، الحمد شریف پڑھتے ہو، ریگولر پڑھتے ہو، کبھی بھی آپ کے دل میں یہ چیز نہیں آئے گی. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے. جو بے نمازی ہوگا ان کی کمر اکڑ جائے گی، ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکیں. فرمایا کہ جب تم ایک نماز پڑھ کے اٹھو نا تو شکرانے کے لیے ایک سجدہ اضافی کر کے اٹھو کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیرے در پہ آ سکوں، یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، دنیاوی جھنجھٹوں سے اٹھا کے مجھے اپنے گھر لے گیا. یا اللہ ایک کرم اور کر دے کہ مجھے دوسری نماز پہ بلا نہیں. تو اس لیے جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو ایک سجدہ اضافی کر کے اٹھیں. ہو سکتا ہے ہمارا یہ سجدہ قیامت مدینہ میں سرخرو کر جائے. بے شک وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو ایک تنکے سے بھی معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایسی پکڑ لے کہ آپ چھٹ ہی نہیں سکتے اس سے.
اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب کرے اور ہمارے دلوں کو نور سے منور کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ میرے مولا رحم فرما، میرے مولا کرم فرما۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہے تو تیرے بندے نا، میرے مولا معاف فرما۔ آمین آمین آمین۔